راجہ وعلیکم بجار السلام، ہوئے کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ دا احسان. پہچان لیا سر؟ واہ جی واہ، بہت مہربانی آپ. سناؤ جی. اور سر ٹھیک ہے؟ راجہ بجار دی کی خبراں نے؟ تسی نہیں گئے ہوتے مینار بس پاکستان؟ سب خیر خیریت. تاڑے سابق وزیر اعظم دا تماشا ہوندا ہے. ہاں جی جی آ گئے ہیں، آج تو سابق وزیر اعظم بھی آ گئے ہیں جی. انہاں نو ڈسکوالیفائی کیتا ہے سپریم کورٹ نے. مذاق سی سب کچھ. ہاں یہ سب ادھر سب چلتا ہے پاکستان. او چوری واسطے، چوری دے جرم وچ اس نو ڈسکوالیفائی کیتا ہے تا حیات. وہ جیل جان جی جی بجائے بالکل، واپس پہنچ گیا ہے. ادھر سب چلتا ہے پاکستان میں. اچھا جناب حکم کریں. اور سر اچھا اس بار میں آپ کو غصے میں نہیں دلاؤں گا سر. جی سر حکم کریں. اس بار تحمل سے تھوڑا سا آپ سے سوال ہے. اوکے اوکے. اچھا آج کو تھوڑا سا قرآن کی تعریف، بعد میں آپ کے لیکچر سن رہا ہوں کہ قرآن پہ مطلب بات ہو رہی ہے، تو اس سے متعلق ایک چھوٹا سا سوال ہے. پہلے کہ تھوڑا ٹائم پہلے میں آپ کے ایک 4 مہینے پہلے والا نا سن رہا تھا کلپ، تو اس میں کسی نے سوال کیا کہ مولا علی کی جو خلافت ہے وہ قرآن سے ثابت کرے. تو آپ نے جواب میں یہ کہا کہ قرآن مطلب آپ ہی کی کتابوں میں ناسخ ہو گیا تھا، تو آدھا مطلب پرچہ اگر ایک آدھا رہ جائے تو آدھا باقی ہو تو پھر اس میں دلیل نہیں مانگی جا سکتی. اوکے. کہ وراثت کا اگر حصہ آدھا ورقہ وراثت کا رہ جائے تو پھر اس میں دلیل نہیں مانگ سکتا کوئی. تو سر اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک رستہ کھل جائے گا سب کے لیے کہ کوئی بھی کہہ دے کہ جو قرآن رہ گیا ہے؟ جب آپ لوگوں کا صحابہ کرام کے اتنی شہادات ہیں دیکھیں آپ کے کتب میں، اور دلیل کوئی نہیں کہ قرآن آپ کے پاس کامل ہے، تو آپ کبھی یہ ادعا نہیں کر سکتے کہ فلان مطلب قرآن میں نہیں ہے تو اس لیے وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر پورا جب آپ کے خود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ پورا قرآن وہ ختم ضائع ہو چکا ہے، بکری کھا گئی ہے، تو پھر اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جھوٹ ہے، کیونکہ وہ پورا قرآن آپ کے پاس ہے ہی نہیں. ختم بات. بالکل. اچھا اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مکمل ہے، ایک طرف عام انسان کہہ رہا ہے کہ قرآن ناقص ہے، تو کس کی مان لینی چاہیے آپ کے حساب سے؟ کہ اللہ کی تو آپ کی باتیں سن کے زیادہ تو اللہ اگر کہہ دے تو وہ لازمی بات ہے اللہ کی بات مانیں گے، لیکن اللہ نہیں کہہ رہا نا، کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں. نہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قرآن کو مفصل کر دیا اپنے علم سے، میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس کو میں نے علم سے مفصل کر دیا. ٹھیک ہے بھائی، آپ دیکھیں نا قرآن کے متعلق قرآن کے متعلق آپ اپنے عالم کو لے کے آئے نا، میں اس سے بات کروں گا کیونکہ اہم موضوع ہے. یہ بھی میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ جی سر میں قرآن 6 ماہ سے مطالعہ کر رہا ہوں. او بھائی آپ اچھا چلے اور سوال کر لیتا ہوں. اوہام ہے، توہمات ہے. آپ کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو مفصل کر دیا، یہ قرآن کے کامل ہونے کی دلیل ہے. میں آپ کو کیا سمجھا دوں ابھی، آپ اپنے عالم کو لے کے آؤ. ٹھیک ہے نا سر؟ عالم اگر نہ ملے، میں خود جاننا چاہوں تو میں نہیں جان سکتا. بس عالم کو لے کے آؤ. تو میں آپ سے سوال کروں، میں آپ سے علم لینے آیا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. تو میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں سب لوگوں کو معطل کروں، آپ کو وہ بات سمجھا دوں جو آپ کے لیے سمجھنا، اس کو آپ یا سمجھنا بھی نہیں چاہتے اور آپ کے اوہام کو دور کرنا. نہیں بالکل سر. دنیا میں دیکھو 7 ارب لوگ ہیں، ہر ایک کے اوہام کو دور کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی. ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے علماء کو لے کے آؤ. اگلا سوال کر سکتا ہوں؟ میرے جو تقاریر ہیں وہ سب قرآن مجید کے متعلق سن لو، آپ کے سارے اوہام دور ہو جائیں. جی میں سنتا رہتا ہوں. جی اگلا سوال. جی پوچھ لیں اگلا سوال. ہاں اچھا، قرآن پاک کی جو آیت ہیں، مطلب جو احادیث ہیں، وہ تقریباً انہی آیات پر کھڑی ہیں. آتی اللہ واطی الرسول ایک، اور دوسرا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، اسوۃ الحسنہ. اچھا اس کو لے کر ہم مطلب علماء حضرات ہمیں حدیث کی طرف لے جاتے ہیں کہ ہمیں اسوہ حسنہ تلاش کرنا ہے حدیث میں، قرآن میں نہیں مل سکتا. ایسا ہی ہے سر؟ تو اب جو حدیثوں میں تو مسلمانوں کا اپنا خود ہی اجماع نہیں ہے، مطلب وہ تو مسلمان اکٹھے کبھی نہیں ہو سکتے اگر حدیثوں پر ہی ہم جائیں. تو مسلمان کس کتاب کو لے کر اجماع کر سکتے ہیں کہ ایک ہو جائیں؟ کیونکہ اگر حدیثوں پر جائیں گے تو
کبھی بھی یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. دیکھو مسلمان کا اکٹھا ہونا اور اس کے ساتھ ایک اکٹھے ہو جائیں یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے, یہ ہونا بھی نہیں ہے. اچھا یہ امام مہدی علیہ اور پھر السلام آئیں گے ان کا کام. ہاں ساتھ اس کا یہ ہے کہ اگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس میں صرف رسول اللہ کا ذکر ہے. اب میرے بات تھوڑی سی فالو کیجئے گا. اس سے پہلے ایک ہماری بات ہوئی تھی تو اس میں آپ نے کہا کہ اہل بیت کوئی بھی ہو سکتا ہے, میرے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں, ہر نبی کے اپنے اہل بیت ہیں. تو جب اہل بیت کا ذکر آیا تو اس میں کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ پتہ نہیں کس کے اہل بیت کی بات ہے. اسی طرح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آگے جا کر اللہ پاک فرماتا ہے لقد کان لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنہ. سر میرے بات پہلے سن لیجیے گا کہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ادھر نام کے ساتھ آگے اسوہ حسنہ, اور پھر اللہ پاک نے کئی جگہ پر ملت ابراہیم کے بارے میں کہا. تو ہمیں ابراہیم کی حدیثیں کیوں نہیں ہم ڈھونڈتے جبکہ اللہ پاک نے نام کے ساتھ کہا ہے. آپ ڈھونڈ لو بھیا, آپ جو مرضی کر لو, آپ ڈھونڈ لو سر. آپ میری بات کو آپ پتہ نہیں کیوں ایسے. آپ ڈھونڈ لو بھائی. سر میں قرآن سے سوال کرتا ہوں, سر میں ویسے قرآن سے سوال کرتا ہوں, آپ میرے سوالوں کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. سر آپ عالم ہیں, آپ کو چاہیے کہ جو سوال عالم کا کام ہوتا ہے نا جو غم وہ دور کرنا. اگر آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی احادیث ہیں آپ اس کو پکڑ لیں بھائی, میں نے منع تو نہیں کیا, پکڑ لو تم. نہیں سر ویسے قرآن کو اگر ہم فالو کریں, ہاں کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہتر وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اگر قرآن سے ہم نے سیکھنا ہے تو قرآن ہمیں یہ سکھا جس کو وہ آپ بناتے جاؤ نا. سر آپ قرآن بھائی اس طرح بناتے جاؤ کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام. اور بھائی آپ جانا میں کیا عرض کروں, جو تفسیر بالرأی کرتا ہے دیکھو اپنے اس کو جو لگتا ہے قرآن میں کہتا ہے اس کا مقصد یہی ہے, وہ کافر ہوتا ہے. آپ کو قرآن جس طرح جو خود قرآن کہہ رہا ہے اور جو اہل بیت علیہم السلام جو کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے انہوں نے کہا اس کو فالو کرنا ہوگا. ابھی مصطفیٰ بھائی کو لیتے ہیں بھائی. مصطفیٰ بھائی بہت عرصے سے منتظر ہیں. مصطفیٰ صاحب ریڈی ہیں آپ؟ ہاں جناب. السلام علیکم بھائی صاحب, خیرت سے ہیں؟ اور تاڑا نام مصطفیٰ ہے؟ او کی ہو یا آپ ریڈی ہو جاؤ آپ کو لے لیتے ہیں. اور ریڈی ہیں آپ؟ اور کیمرہ تو سامنے رکھو بھائی, تم پتہ نہیں کیا چکر ہے یہ بھائی ریڈی نہیں ہے. چلیں اپنے نریندر بھائی کو لیتے ہیں. جناب السلام علیکم, آڈیو صحیح ہو گئی آپ کی؟ وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے, اب صحیح ہے بات. الحمدللہ. جناب کیسے ہیں؟ بڑھیا آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جناب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ آپ کو بھی. ہاں جی الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا جناب میں نے آپ سے پہلے بھی بات کری تھی ہفتہ پہلے, کچھ کوشچن تھے پرسنل ہے نا. ایک نا میرا بہت بڑا کوشچن ہے ختنے سے ریلیٹڈ ہے نا, جو سرکمسیشن جس کو آپ بولتے ہیں. جی کیمرہ صحیح کر لوں. جی سیم کھانا صحیح. اوکے. سو میں نے اس پہ دیکھا تھا جو صحیح البخاری میں بھی اور تھوڑی بہت شیعہ حدیث بھی ہیں ختنے سے ریلیٹڈ. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میری جیسے 30 ایئر ایج ہے نا, تو مجھے یہ سرکمسیجن کروانا چاہیے میرے پہ, وہ فرض ہے یہ چیز کہ کیا سین ہے اس کا مطلب؟ دیکھیں ختنہ کے متعلق کیا فرض ہے یا نہیں ہے, آپ نے کیسے سوال کیا, اب مجھے دیکھنا ہوگا بھائی. جی میں ویسے نکالتا تھا, میں نے یہاں پہ بخاری میں نا ایک وہ حدیث ہے 6298, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم circumcised himself after he had passed the age of 80. 80 سال کے بعد انہوں نے خود کا وہ ایک منٹ میں کتاب لے کر ایک منٹ جی بات کریں. اچھا میں آپ کو ویسے ایک چھوٹی چیز بتا دیتا ہوں کہ قرآن میں نا ایک ورس ہے سورہ نساء کے اندر چیپٹر 4 ورس نمبر 125. اس میں بھی مطلب ایگزیکٹلی تو نہیں مینشن کیا, پر جو ابراہیم علیہ السلام نے چیزیں کری ہیں
وہ ساری لائک ایسے لکھا ہوا کہ اینڈ whose way of life could be better than that of he who submits his whole being to Allah, does good and follows exclusively the way of Abraham, whom Allah took for a friend. اچھا ملاحظہ فرمائیے میرے بھائی، سن لو، یہ کتاب ہے، کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الجزء السادس، جلد نمبر 6۔ میں اہل بیت علیہ السلام کی آپ کو حدیث سنا لیتا ہوں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 37، حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قال امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، اذا اسلم الرجل اختتن ولو بلغ 80، جب کوئی مرد مسلمان بن جاتا ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان بنتا ہے، اس پہ ختنہ واجب ہے، چاہے اس کی عمر 80 سال ہو، 80 بھی سال ہو، 80 ایئرس اولڈ ہو۔ وہ ایک چھوٹا سا زخم ہوتا ہے، وہ بھائی دیکھیں وہ ایک ہفتے میں 3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، 3 دن میں 4 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ زیادہ ڈرے نہیں۔ اچھا مزید سوال کریں۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے میرا، ایک نا جو ہاؤس جو انٹرسٹ پہ گھر وغیرہ لیتے ہیں، کار لون ہے نا، یہ انٹرسٹ کبھی کبھار کار کا تو چلو فکسڈ ہو جاتا ہے، پر گھر کا فکس انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ حرام ہے مطلب؟ تو یہ جو ہے اس کا مجھے ابھی میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اس میں کچھ تفصیل ہے، اس کا کبھی اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جی۔ ٹھیک ہے جی، چلو ایک نا میرا پرسنل کوشچن ہے، جیسے اذان ہوتی ہے نا، تو اذان کے رائٹ آفٹر کیوں نہیں ہم لوگ پرے کرتے، جیسے آدھا گھنٹہ ویٹ کرتے ہیں جیسے مسجدوں میں ہے نا؟ نہیں، کوئی ضروری آج کل تو سب کو پتہ ہی ہے کتنے بجے، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ بہتر یہی ہے کہ اذان ہو جائے تو نماز فوراً پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، جب وقت داخل ہوتا ہے تو اتنا ہی ثواب زیادہ ہے کہ آپ فوراً نماز پڑھ، لیکن یہ ہے کہ بعض نمازیں جو ہے نا اس میں اس کا نافلہ پہلے ہوتا ہے، جیسے نماز ظہر ہے، اس میں سنت یہ ہے کہ انسان نوافل پہلے پڑھے پھر نماز ظہر پڑھے۔ ہاں تو یہ سوری گو اہیڈ۔ جی اور پھر نوافل عصر کی پڑھے، پھر نماز عصر پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ نماز مغرب میں نافلہ مغرب کے بعد ہے، عشاء میں مغرب کے بعد ہے، فجر میں نماز فجر سے پہلے ہے، یعنی وہ اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں نماز فجر کا جی نوافل۔ اچھا جی، تو ہاں، تو جو لوگ نہیں پڑھتے نا مساجد وغیرہ میں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ جماعت بن جائے، شاید لوگ دیر سے آتے ہیں، لیکن پڑھنی چاہیے، جلدی سے پڑھنی چاہیے۔ اچھا ایک نا کوئک کوشچن، جو یہ ختنہ ہے یہاں پہ نا تھوڑا ایکسپینسو ہے کینیڈا میں، اگر آپ کے پاس کوئی وہ میڈیکل ریزن نہیں ہے نا، گھر میں کر لو، گھر میں نہیں کرنا بھائی، گھر میں کر لو گے پیسے بچانے کے چکر میں، وہ پھر وہ اگر وہ ایک دفعہ وہ کٹ گیا نا پھر بڑا مشکل ہو جائے۔ ہاں اچھا نہیں، میں کہہ رہا ذبح حلال ہو جائے گا، حلال ذبیحہ ختم۔ اچھا مزید بول۔ نہیں سر میں کہہ رہا تھا کہ یہ میرے فرینڈ ہے، ان کے فادر صاحب ڈاکٹر ہے جیسے، تو اگر میں ان سے کہہ کہ ایسا کوئی جھوٹ بولا جا سکتا ہے، میڈیکل جھوٹا ریزن بنایا جا سکتا ہے، الاؤڈ ہے ہمارے لیے ایسا جھوٹ بولنا پیسے بچانے کے لیے؟ اگر مجبور ہے تو کر سکتے ہیں، اگر مجبوری ہے۔ دیکھیں اگر انسان حرج میں واقعاً یعنی مجبور ہے، انسان اگر مجبور ہے، اس کے لیے تکلیف کا سبب ہے، مثلا میرا بیٹا ہے مریض، بیمار ہے، اس کی علاج نہیں ہو رہی ہے، اب بڑے تکلیف میں ہے بچہ، اب میں اگر جھوٹ بولوں ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل میں تو اس کا علاج ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس صورت میں اگر انسان بہت ہی واقعاً حرج میں ہو، واقعاً تکلیف میں ہو، لیکن ایسے بلا وجہ جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، وہ سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر واقعاً انسان میں تکلیف زیادہ ہے تو وہ کر سکتا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، صحیح ہے۔ اچھا سر ایک نا بڑا کوشچن ہے، اگر آپ جواب ابھی دینا چاہے تو اچھا ہے، اگر نہیں تو پھر یعنی مجبوری کے حد تک ہو، انسان کو مجبوری کے حد تک ہو نا، ایسے پیسہ بچانے کے فکر میں نہیں کر سکتے، لیکن اگر بہت ہی مجبوری ہے تو وہ جائز ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، وہ ہر شخص کے اپنے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، وہ خود اپنی مجبوری سمجھتا ہے ہر آدمی، ٹھیک ہے نا، وہ دوسروں کو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن وہ اس فرد کو جب وہ مجبور ہوتا ہے نا، وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ آتا ہے، دوسروں کو سمجھ نہیں آتا۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص مجبور ہے، لیکن اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ مجبور نہیں ہے، وہ تو ہر شخص اپنی حالت وہ بہتر جانتا ہے جی۔ بے شک۔ سوال کیا؟ اچھا جی ایک نا بڑا سوال ہے، جو حج میں پرے کرتے ہیں ہم ہے نا، ایک آئی تھنک الکافی کے اندر نا ایک وہ ہے چیپٹر، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی کیا تھا وہ، ایک سیکنڈ سوری، ہاں جی، الکافی میں لکھا ہے کہ وزٹنگ دا گریو آف الحسین از اکول ٹو 20 pilgrimage that is to the house in Makkah and better than 20 umrahs and 1 hajj. جی
یہ میرے اور نا میرے فرینڈز ہیں ان کے بیچ میں یہ آرگیومنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حج کی جو رسپیکٹ ہے یہ کیوں نیچے جاتی ہے اس کے اکارڈنگ. اگر تو ریوارڈ لکھا ہوتا نا دین اٹس اوکے, کیونکہ ہم ماں باپ کو بھی دیکھ وہ رہے ہیں. ریوارڈ ہی مراد ہے, ریوارڈ ہی مراد ہے بھائی, اس سے ریوارڈ ہی مراد ہے. اچھا یہ میں کیسے پروو کروں کسی کو, کیونکہ لکھا تو ہوا نہیں. نہیں منظوری ریوارڈ ہے نا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے ڈائریکٹلی حج سے ریلیٹڈ نہیں, صرف ریوارڈ سے ریلیٹڈ ہے. ہاں جی جی بالکل, یہ بہت کہا جاتا ہے, یہ اصطلاح ہے عربی قرآن میں, حدیث میں یہ بہت زیادہ ہے اس طرح کہ فلان چیز مثلا حج کے برابر ہے, یہ کام کرو گے تو فلان چیز کے برابر ہے, یعنی اس کے ثواب, اس عمل کے ثواب کے برابر ہے, جتنا ریوارڈ ہوگا اس عمل کا. بلی اس طرح ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ میں نے دیکھا کئی نا شیعہ مسجد میں جب میں گیا نماز پڑھنے, کئیوں نے 2 وہ رکھے تھے, وہ سینڈ کے وہ جو پتھر ہوتے ہیں نا جس پہ سجدہ کرتے ہیں, کئیوں نے 1 رکھا ہوا تھا. ہمارے لیے صحیح کیا ہے وہ؟ صحیح ہے کہ آپ ڈرٹ جو ہے نا, سجدہ یہ ہے کہ آپ انسان اپنے آپ کو ہیوملیٹ کرتا ہے اللہ کے سامنے, کریٹر کے سامنے, خالق کے سامنے, کریٹر کے بنانے والے کے سامنے. آپ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں گناہ کار ہوں, تو مجھ پہ رحم کر, ساری نعمتیں تیری ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو یہ جو انسان کا جو چہرہ ہے, یہ سب سے پیارا حصہ انسان کے بدن میں, انسان کے جسم میں سب سے پیارا حصہ یہ چہرہ ہے. تو انسان اپنی آنکھ, اپنا ماتھا مٹی پہ, مٹی جو ہے بہت ہی ذلیل چیز ہے, بہت ہی بے قیمت, سب سے عام چیز مٹی ہے, اس پہ رکھتے ہیں. تو اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس پہ رکھ دیں. اب 1 ہی کافی ہے, 2 رکھنا چاہیں 2 رکھ دیں, لیکن وہ 1 ہی کافی ہوتا ہے. اہم چیز یہ ہے, وہ کوئی اس میں اس سے منع بھی نہیں ہے, وہ ریکمینڈڈ بھی نہیں ہے کہ آپ 2 رکھ دیں, ٹھیک ہے نا. اہم یہ ہے کہ آپ مٹی پہ سجدہ کریں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹکی ہو سکتا ہے وہ پاؤڈر کی شکل میں مٹی ہو. آپ مٹی اپنے گھر میں صاف مٹی نا, بازار گلی سے یا پارک سے یا صحن سے لے کے اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے کسی رومال میں رکھ دیں, اس پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں. تو یہ مساجد وغیرہ میں ہم لوگ ٹکی رکھتے ہیں, کیونکہ اگر وہ پاؤڈر صورت میں ہو نا, پاؤڈر کی شکل میں مٹی, تو وہ ضائع ہو جاتا ہے, پھیل جاتا ہے ہر جگہ. تو اس کو کچھ پانی ملا کے اس کو ہم کیا کرتے ہیں, ٹکی بناتے ہیں, تاکہ یہ ہر اس کا رکھنا, اس کا دیکھ بھال کرنا آسان ہو. ٹھیک ہے جی جناب. ایک نا اور کوشچن ہے, وہ اس میں جیسے ہمیں 5 پریئر ملی ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب وہ آئی تھنک معراج کے لیے گئے تھے, جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا تھا کافی بار, ہے نا, انہوں نے کہا جب 5 ہو گئی, پھر رسول نے آپ ہی کہہ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے نیچے نہیں میں جا سکتا, نا, اٹس مور دین انف, ہے نا. تو اس کے باوجود بھی ہم اس کو لائک 3 ٹائم میں کنورٹ کر کے 5 کو فنش کر رہے ہیں, ہے نا. تو رسول نے تو نہ 5 وقت ہے, ہمارے پاس بھی 5 وقت ہے, لیکن وہ جو ہے عصر کا وقت جو ہے وہ بہت جلدی شروع ہوتا ہے. عصر کا وقت اتنا شروع ہوتا ہے کہ جو ہی آپ ظہر کی نماز جتنا پڑھیں اور اس کا عصر کا وقت شروع ہو, یہ عصر کا وقت وہ 5 وقت ہی ہے کہ ظہر کا وقت, جب دیکھیں ظہر کا وقت یہ ہے کہ جب سورج بالکل آپ کا جو شیڈو ہے, آپ کا جو شیڈو ہے شارٹسٹ فگر میں آ جاتا ہے. جب دوبارہ بڑھنے لگتا ہے شیڈو تو نماز واجب ہو جاتی. اس میں سے پہلا حصہ مخصوص ہے نماز ظہر کے لیے. وہ کتنا مخصوص ہے کہ آپ نماز ظہر پڑھ لیں. نماز ظہر پڑھنے میں 5 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں, وہ اتنا ٹائم کہ آپ کو لگتا ہے وہ مخصوص ہے. وہ بقیہ ٹائم مشترک ہے ظہر و عصر کا. تو روایات احادیث میں یہی ہے کہ آپ نماز ظہر کے بعد کہ عصر کے نوافل پڑھیں. عصر کے نوافل میں کچھ ٹائم لگتا ہے, وہ 8 رکعت ہوتے ہیں, تو اس کے بعد نماز عصر پڑھ سکتے ہیں. نماز عصر اس کا وقت فضیلت اسی میں ہے کہ اسی وقت پڑھا جائے. یا مثلا جو شخص نوافل نہیں پڑھنا چاہتا تو اس کے بعد ظہر کے بعد وہ عصر پڑھ لے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے بعد 5 وقت ہیں, لیکن اس کا وقت جو ہے کافی, ظہر کا جو مخصوص وقت ہے وہ بہت کم ہے, کچھ منٹس ہیں. اور مغرب کے ساتھ بھی یہی ہے. مغرب کے ساتھ بھی یہی. تو اس کی وجہ یہ ہے لوگوں کی سہولت کے لیے, کیونکہ لوگوں کی سہولت کے لیے, آسانی کے لیے کہ اس طرح کیا گیا اللہ تعالیٰ نے. جی ہاں. اچھا سر, میں نا ٹرک ڈرائیور ہوں جیسے, تو میرے کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ میں سفر پہ ہوں, ہے نا. جب میں دور جاتا ہوں کہیں, وہ سفر نہیں, وہ آپ کا جاب ہے. نہیں, وہ جاب ہے. ہاں, وہ آپ کا کام ہے. جو بندے جو کام ہے, مسلمان ہوئے ہیں میرے جیسے, پر وہ سیکھ ہیں, ایک آدھے جانتا ہوں میں ان کو, کافی ایج ہے ان کی, ہے نا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹرک میں بیٹھے ہی
لانگ ڈرائیو ہوتی ہے نا، ہر ایک ٹرک ڈرائیور کو یہی ہوتا ہے کہ میں فٹافٹ اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا نا، جی تو وہ جی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ دیتے ہیں، ان کے لیے چیز جائز ہے؟ نہیں نہیں، نماز کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے. اگر دیکھیں، اگر انسان مجبور ہے، دیکھیں کہ باہر بہت سردی ہے، بہت برف ہے، ہاں آپ باہر -30. ہاں اگر باہر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو بیمار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو جائز ہے، جی پھر کرنی چاہیے، جی پر نماز آپ کی باہر نہیں ہوگی. اگر آپ کو ضرر ہوگا نا، ضرر سمجھتے ہیں، ہارم، ضرر بولتے ہیں ہارم کو، ہاں ہاں. نقصان ہوتا ہے انسان کا. میں اگر باہر نماز اچھا پڑھوں تو ہو سکتا ہے چور میرا سامان اٹھا لے. میں باہر نماز پڑھوں، ہاں صحیح ہے. مجھے بیماری ہو جائے، یقین نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں آپ نہ باہر نہیں پڑھ سکتے، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جو بھی ہے بستر میں نماز پڑھیں. لیکن اگر اس طرح صورتحال نہیں ہے، موسم اچھا ہے، سردی ہے لیکن اتنی سردی نہیں ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا، یا میرے پاس کوٹ ہے، تو اس صورت میں کھڑے ہو کے، یا اگر مثلا کوئی آپ کا دشمن ہے، دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دشمنی ہوتی ہے نا. اب آپ ہاں کے سکھ کمیونٹی والے، اگر وہ آپ کو پتہ چل گیا فلانی وہ مسلمان ہے، اس کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے ہاں نا، ہاں ہاں. وہ نماز پڑھا اس کو مارتے ہیں. اگر اس طرح ڈر ہے، خوف ہے، تو پھر نہیں، پھر تو چپ کے پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے تو نہیں، گاڑی کھڑی کر دیں، کسی اچھی جگہ پہ پارک کر دیں، پھر نماز پڑھ دیں، پھر آگے سفر پہ جائیں. اچھا ایک نا اور کوشچن ہے سر، جی ٹرک ڈرائیورز کے لیے نا یہ بہت بڑا پنگا ہے کہ وہ جو یورینیٹ کرتے ہیں ان کو کرنا، لائک جیسے کسی کو آ گیا نا ٹوائلٹ، ابھی دیکھو ایمرجنسی ہے نا، آس پاس نہیں ہوتے واش روم وغیرہ اویلیبل ہے نا، تو ان کو پھر کھڑ کے کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر کوئی دیکھ لے ہمیں کیا کرنا، ہم ٹریکٹر ٹریلر کے بیچ میں نا تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے نا، کئی کیا کرتے ہیں کہ روڈ پہ پھر ان کو کرنا پڑتا ہے سب کچھ نا مجبوراً. تو ایک اس منٹ سے میں کیسے بچا جائے؟ کیونکہ میں آپ کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں. وہ آپ نے وہ کربلا والی پوچھا تھا نا، تو آپ کے دوستوں کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. کربلا کے ثواب کا یہ کتاب سنن ترمذی ہے، سنن ترمذی. آپ پھر اس کا دیکھ لیں، ہندی میں بھی اس کا ترجمہ ہے، انگلش میں بھی ہے. چاپ دار الفکر یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. یہاں پہ ملاحظہ کریں، اس میں نمبرنگ مختلف، چاپوں میں نمبرنگ مختلف ہوتے ہیں، لیکن آپ کو مل جائے گا کتاب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں میرے پاس جو چاپ ہے وہ ہے 3000، حدیث نمبر 3482. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں، من سبح اللہ 100 بالغداۃ و 100 بالعشی، جو سبحان اللہ کہہ دے 100 مرتبہ رات کو، 100 مرتبہ صبح، کان کمن حج 100 مرہ، اس کا یہ ہوگا کہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 100 حج بجا لائیں. آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ رات کو، 100 مرتبہ صبح کہتے ہیں، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ جیسے آپ نے 100 مرتبہ حج بجا لائیں. اچھا، ومن حمد اللہ 100 بالغداۃ و 100 بالعشی کان کمن حمل علی 100 فرس فی سبیل اللہ. اور جو شخص الحمدللہ 100 مرتبہ کہتے ہیں رات کو، 100 مرتبہ صبح، ایسا ہے کہ اس نے 100 گھوڑوں پہ سوار ہو کے اس نے جہاد کیا، اور بہت سارے ثواب اس میں لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی روایات ہیں. اوکے اچھا، تو میں اب سے آپ سوال پوچھ کر رہا رہے تھا، تھے. جب یہ ہاں ہاں جی جب یہ ٹرک ڈرائیور سائڈ پہ کھڑے ہو کے ان کو کرنا پڑتا ہے پیشاب ہے نا مجبوراً، تو اس کے جو چھینٹے ہوتے ہیں اس سے کیسے بچا جائے؟ مطلب کہنے کا کہ بھئی میں نے کسی تو فرینڈ سے سنا وہ تھا اس اس کی نے کوئی گنجائش نہیں ہے بھائی. چنٹوں کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا. آپ چنٹے آپ پڑھ سکتا ہے، چنٹے پڑھ دیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن نماز کے وقت آپ کو شلوار چینج کرنا ہوگا جب نماز پڑھیں گے نا. ہاں ایک صاف شلوار رکھ دیں گاڑی میں اپنے پاس، بیگ میں، نماز کے لیے قمیض شلوار وغیرہ، یا شورٹس، کوئی مرد تو شورٹ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ رکھ دیں. جب چنٹیں پڑتی ہیں تو ٹھیک ہے، ابھی پڑھنے دو، لیکن جب وہ وضو بنائیں گے تو اس وقت لوٹے سے استنجا سمجھتے ہیں نا، استنجا کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، شرمگاہ کو جو دھوتے ہیں اس کو استنجا بولتے ہیں. تو لوٹے سے وہاں دھو لو، اور اپنا جو مثلا جن چیزوں پہ چنٹیں پڑی ہیں، مثلا انڈر ویئر ہے یا شلوار ہے، تو اس کو اتار کے وہ صاف کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھو، پھر اس کو نکال دو، پھر جو کام کے کپڑے پہن لو، اس میں کوئی منع نہیں ہے. جو لوگ کام کرتے ہیں نا، گاڑیوں میں کام کرتے ہیں، یا مستری وغیرہ ہے، وہ میکینک شاپ وغیرہ میں کام کرتے ہیں، تو وہ کڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا ہے نا بہت دفعہ، وہاں پہ دھو نہیں سکتے. ہاں، کام جب جاب پہ ہوتے ہیں، یا ریسٹورنٹ میں کوئی کام کرتا ہے بھائی، تو اس میں چنٹیں پڑتی ہیں، تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت آپ صاف کریں، نہیں، اس وقت صاف کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن جب نماز کے لیے جائیں نا، جب آپ کا کام ختم ہے، شفٹ ختم ہے، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس وقت صاف کپڑے ہونے چاہیے. بہت سارے اپنی گاڑی میں صاف کپڑے رکھ دیں، بیگ میں رکھ دیں صاف کپڑے، تو وضو جب بنائیں گے تو صاف کپڑے پہن کے نماز پڑھیں. اچھا جناب، یہ جو ظہر کی نماز ہے، عصر کے ساتھ ہم مکس کر سکتے ہیں کہ صرف ظہر کے بعد ہی عصر پڑھنی ہے؟ مطلب
وہ اس کا وقت دیکھیں، وقت اس کا جو ہے نا زور کا وقت، جو جب شیڈو شارٹیسٹ ہو جاتا ہے نا پھر دوبارہ لمبا ہونا ہو جاتا ہے، یعنی آفٹر نون شروع ہوتا ہے، تو اس وقت زور پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ کا مرضی ہے کہ مغرب عصر کب پڑھیں. سورج ڈلنے تک آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت. بہتر یہی ہے کہ جلدی پڑھیں، شروع میں پڑھیں، لیکن ضروری نہیں ہے آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، لیکن اتنا انتظار نہ کریں کہ سورج ڈل جائے. اگر سورج بیٹھ گیا تو وہ قضا ہو گیا، وقت ختم ہے. نہیں میں ظہر کی بات کر رہا ہوں، ظہر میں عصر کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل 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 یہی پہلے، لیکن پہلے زور پڑھنا پڑے گا پھر عصر. ہاں بے شک بے شک. لیکن ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ساتھ پڑھے نا، میں کہہ رہا تھا ضروری نہیں ہے. اگر مثلا زور پڑھ لیا، کام آ گیا بھائی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ پڑھنا چاہیں وہ بہتر وہی ہے کہ ساتھ پڑھیں. ساتھ پڑھے نا، ہاں صحیح ہے، کیونکہ آپ کو پتہ بھی نہیں آگے کیا ہو رہا ہے، کہ تمہیں موقع بھی ملے گا پڑھنے کا کیسے. جی 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 بالکل بالکل. اچھا ایک نا کوشچن ہے، جو حضرت عائشہ کی ایج کا تھوڑا جو کوشچن اٹھاتے ہیں جیسے ایتھیسٹ اور میرے کچھ فرینڈ ہیں، تو شیعہ میں ان کی ایج کتنی بتائی گئی ہے، مطلب ہاں ان کی میرج ہوئی؟ تو وہ تو عائشہ کا اپنا قول ہے نا کہ 9 سال اس کی عمر ہے، تو اس کی 9 سال عمر نہیں تھی، ویسے اس کی عمر زیادہ تھی، کیونکہ اس کی جو بہن ہے ہجرت کے وقت اس کی بہن کی عمر 27 سال تھی، جی اور اس کی بہن اسماء اس کا نام ہے، اور وہ 27 سال کی عمر میں اس کی ہجرت کے وقت، تو عائشہ سے وہ 10 سال بڑی ہے، اور عائشہ ہجرت کے وقت اس کی عمر بنتی ہے 17 سال، اور اس طرح عائشہ کی عمر 19 سال بنتی ہے. اگر اس کی کتابیں چاہیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، وہ بہت ساری میں نے کتابوں میں کیلکولیشن دیکھی مذکور تھی، ہے. پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کتنی اوتھینٹک ہے یہ بات. یہ بہت ساری کتابوں میں ہے. وہ خواتین میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ وہ اپنا عمر کم بتاتی ہیں. تو عائشہ جو کہتی ہے کہ میرے 6 سال میں عمر شادی ہو گئی ہے، تو وہ کیونکہ عائشہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سنہ 57 میں اس کی وفات ہوئی ہے، ڈیتھ ہوئی ہے 57 ہجری میں. ہاں تو 57 ہجری وہ بہت عرصے تک زندہ رہی ہے. تو وہ اس زمانے میں اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اس میں سے یہی ہے کہ میں بہت کم سن ہوں، میں بہت کم سن ہوں. یہ سب عورتوں میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو ینگ بتاتی ہیں. تو سنہ 57 میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 ایئرز یہ زندہ تھی. 47 ایئرز. اگر یہ جیسے کہہ رہی ہے کہ اس کی شادی جو ہے 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے، شادی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہجرت کے وقت یہ 7 سال اس کی عمر تھی، یعنی یہ 64 کے ایج میں دنیا سے وفات پا گئی ہے. آپ کو پتہ ہے عورتوں کے لیے 64 بہت ینگ ہے مرنے کے لیے. عورتوں کے لیے 64 پہ مرنا کافی ینگ ہے. تو یہ کوئی 80 سال کے لگ بھگ ہوئی ہوگی مرتے وقت. تو یہ جو ہے اپنا عمر کم بتاتی تھی. ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کے یہاں کتنی مانی جاتی ہے ایج ویسے، مطلب؟ تو ہمارے ہاں شیعہ کتب میں مجھے تو یاد نہیں کہ اس کی کوئی ایج بتائی گئی ہو، لیکن کہ اپنے کتب میں جو اس کی بڑی بہن ہے وہ اس کی عمر مختلف کتب میں، ہاں اس کی عمر جو ہے 27 سال تھی ہجرت کے وقت، اور وہ عائشہ سے 10 سال بڑی ہے. تو عائشہ کا عمر 17 سال ہے ہجرت کے وقت، اور ہجرت کے 2-3 سال بعد اس کی شادی ہوئی ہے. تو 2-3 سال بعد جب اس کی شادی ہوئی ہے تو اس کی عمر 19-20 سال کی تھی نا شادی کے وقت. اور ان کی کتابوں میں اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کی شادی بھی تھی. اچھا جی. ہاں وہ 9 سال کی لڑکی یا 6 سال کی لڑکی کی طلاق تو نہیں ہوتی اس کی پہلے شادی بھی تھی، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. ہاں جی. اچھا مطلب کافی ایسے پروف ہیں جو دکھاتے ہیں کہ جی اولڈ انف. اوکے جی. جہاد کب فرض ہوتا ہے ہمارے پہ، جیسے آج کل جو فلسطین کا چل رہا ہے؟ اگر آپ اس کا آنسر نہ بھی نہیں، جہاد یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی، شیعہ مذہب میں جہاد صرف اسی صورت میں واجب ہے کہ ایک معصوم امام ہو، وہ جہاد کا کمانڈ کریں. ٹھیک ہے نا؟ جہاد کا صرف ایک ہی صورت میں کہ معصوم امام ہے، وہ آپ کو حکم دے دے. مثلا امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام یہ تشریف لائیں تو یہ جہاد کا حکم دیں تو تب جہاد ہوتا ہے. ان کے عدم حضور میں جہاد حرام ہے. نہ صرف جہاد نہیں ہے، جہاد حرام ہے، جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے اسی طرح حرام. مگر یہ کہ آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے جنگ کرنا پڑے. مثلا کوئی شخص اگر آتا ہے کہ آپ کی شہر پہ وہ کہتا ہے میں آپ کو سب یہاں کے جتنے مسلمان ہیں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ جتنے لوگ ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ بھی صرف اسی لیے کہ اس کو دفع کرنے کے لیے. اس وقت آپ کے لیے جائز ہے کہ سیلف ڈیفenس میں آپ تلوار اٹھائیں. سیلف ڈیفenس میں ہاں، تو صرف اس صورت میں.
وہ بھی سیلف ڈیفense میں تلوار کون اٹھا سکتا ہے جس پہ حملہ ہو رہا ہے وہ، اور باقی جو 56 کنٹریز ہیں ہماری مسلم کنٹریز، اس سچویشن میں وہ کچھ نہیں کر سکتی؟ کنٹریز تو دیکھیں ابھی یہ جو فلسطین کے ساتھ جو لڑائی جاری ہے، ہاں جی ہاں جی، یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے کہ اب دوسرے مسلمانوں پہ جہاد واجب ہے یا نہیں ہے، تو اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا. یہ اس کا شارٹ آنسر میں نہیں دے سکتا اس وقت. بہرحال میرے نزدیک یہ شیعوں کا کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ اہل شام ہیں، ناصبی ہیں، یہ بڑے شیعوں کے دشمن ہیں. جیسے سپاہ صحابہ والے ہمارے دشمن ہیں، اسی طرح بالخصوص حماس جو آرگنائزیشن ہے یہ بالکل ایک ناصبی آرگنائزیشن ہے. جیسے مثلا سپاہ صحابہ ہے، جیسے طالبان ہے، القاعدہ ہے، داعش ہے، اسی طرح میں فرق نہیں اتنا. یہ اسی طرح خلافت کے چکر میں ہیں، اور یہ شیعوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. اور یہ شیعوں کی سادگی ہے کہ شیعوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ ان کو اپنا بھائی یہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ میرے نزدیک یہ ہمارے دو دشمنوں کے آپس میں لڑائی ہے. جتنا اسرائیل جو ہے، ٹھیک ہے اسرائیل ان پہ ظلم کر رہا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے بخوبی کہ اسرائیل جو ہے فلسطینیوں پہ ظلم کرتا ہے، مجھے اس کا بخوبی احساس ہے. جی لیکن اس کا اور فلسطینی بھی اگر ان کا ہاتھ لگے نا، وہ بھی اسرائیلیوں کو نہیں چھوڑتے، ان کے بچوں کو قتل کریں گے، ان کے عورتوں کو ریپ کریں گے. یہ بھی اس طرح سے یہ بھی اتنا شریف نہیں ہے. لیکن اسرائیل کے پاس فائر پاور زیادہ ہے. لیکن جتنا میرے نزدیک اس لڑائی میں کوئی بھی جیتے نا، تو اس میں شیعوں کے جشن منانے کی اسرائیل جیتے یا فلسطین جیتے. میرے نزدیک اس میں اتنا فرق نہیں ہے. یہ شیعوں کو اپنی بات ماننی چاہیے اور نواسب کے لیے اپنے آپ کو دفاع کرنا. دیکھیں ابھی ہمارے جتنے شیعوں کے کتنے علاقے ہیں کہ وہاں پہ شیعہ محاصرے میں ہیں. مثلا پاکستان میں پارا چنار ہے، کئی سالوں سے 20 30 40 سال سے وہ بیچارے محاصرے میں سراؤنڈڈ ہیں چاروں طرف سے. ان کو ہمیشہ فوج کی پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. فوج پروٹیکشن دے گی تو وہ شہر جا سکتے ہیں، وإلا وہ اپنے علاقے میں محصور ہیں. اب پارا چنار میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو شیعہ علاقے تھے، ان کو صفائی کر دی گئی ہے. پورا علاقوں پہ نواسب نے قبضہ کیا، اور شیعہ نوجوانوں کو وہ قتل کرتے ہیں، شیعہ اور ان کے ہاتھ لگے شیعہ عورتوں کو اٹھاتے ہیں. افغانستان میں اسی طرح بہت سارے افغانستان کے صوبے ہیں، پورے کے پورے وہ شیعہ علاقے تھے، سب کو قتل عام کر کے ان کو اب نواسب نے ان کے زمینوں پہ قبضہ کیا ہے. اور اب بھی جو ہے طالبان کی جو حکومت ہے وہ امریکہ سے ڈرتی ہے کہ یہ شیعوں کو قتل عام نہیں کر رہا. وہ جب بھی انٹرنیشنل پریشر اس پہ نہ ہو، وہ شیعوں کو قتل عام کرنا شروع کر دے گی. تو شیعوں کے اپنی جو حالت ہے ہر طرف سے وہ محاصرے میں ہیں، ان کو اپنی حالت پہ رحم کرنی چاہیے. وہ اپنی قوم کی ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے قوم کو ہر لحاظ سے آگے بڑھائیں. ہمارے جو دشمن ہیں نواسب، بالخصوص اہل شام کی کافی مذمت ہے احادیث میں. شام والوں کے، فلسطین والوں کی کافی مذمت ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں. تو ان کے لیے اپنی دیکھیں ٹھیک ہے وہ ناصبی بھی ہے نا، تو ان پہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے، ہمیں کوئی ان کو قتل کرتا ہے، ہم اتنا خوش نہیں ہوتے. وہ ایک بچہ ہے بیچارہ یا عورت ہے اور اس کو یا گھر ہے اس پہ کسی نے مثال، ہمیں خوشی نہیں ہوتی اس بات سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پرائیورٹیز، ہمارے جو اپنی قوم جو ہماری ظلم سے اور قتل سے اور قتل عام سے پاکستان میں، افغانستان میں، عراق میں، کویت میں، سعودی عرب میں، اللہ جانتا ہے سعودی عرب میں شیعوں پہ اتنا ظلم ہے. ابھی یہ ملک سلمان کا بیٹا محمد ابن سلمان نے شیعہ علاقوں میں ایسے میسیکرز کیے ہیں، لوگ نہیں جانتے ان باتوں کو، یہ میڈیا پہ نہیں آتا. ایسے میسیکرز کیے جیسے اسرائیل میں فلسطین میں کرتا، اسی طرح شیعہ علاقوں میں، شیعہ شہروں میں اتنے لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے. یہ فوج بھیج کے بمبار چھوٹے اسلحے سے اور بڑے اسلحے سے مختلف شہروں میں، شیعہ علاقوں میں. تو ہم ان سب کو بھول جائیں اور ایک ایسے لڑائی میں پڑ جائیں کہ اگر اس میں فلسطین کی فتح بھی ہو تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس میں. جی مذہب شیعہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ لڑائی جو ہے نا جماعت و مخالفین کے جو ملک ہیں بڑے بڑے، یہ ایجپٹ کا فرض بنتا ہے، یہ ترکی کا فرض بنتا ہے، یہ سعودی عرب کا فرض بنتا ہے. یہ چھوٹے ان کے پاس پیسے بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، اور یہ بڑے بڑے ملک بھی ہیں، اور ان کے تعلقات بھی اچھے ہیں سب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ.
سب کے ان کا سبحان فرض اللہ، بنتا ایران ہے اس یہ ہم کیوں ایک ایسے لڑائی میں پڑ جائیں کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ کس لیے اگر فلسطین کی فتح ہو جاتی ہے تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی فتح ہوتی ہے، حماس کی فتح ہوتی ہے، یعنی سپاہ صحابہ کی فتح. ابھی افغانستان میں دیکھیں امریکہ وہاں سے نکل گیا، امریکہ کو شکست نہیں ہوا افغانستان میں، امریکہ خود اپنی مرضی سے کہا یہاں پہ ہمارا جو ہے ہمارا فائدہ ہی نہیں ہے، ہم نکل جاتے ہیں یہاں سے، طالبان کے حوالے کر دے نکل گیا. اس میں شیعوں کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ شیعوں کا کوئی فائدہ ہوا ہے بھائی افغانستان سے امریکہ نکل گیا؟ نہیں، شیعوں کے لیے مصیبت ہے. اللہ جانتا ہے افغانستان کے شیعوں کے لیے مصیبت ہے. افغانستان کے شیعوں کے لیے امریکہ کا وہاں پہ اور نیٹو کا فوج وہاں پہ بہت اچھا تھا. طالبان جب آئے ایک مصیبت ہے بالکل، کبھی کسی بھی وقت وہ بالکل سیکنڈ درجے کے سٹیزن ہیں، اور بالکل کسی بھی وقت ان کو، یعنی ان کے پاس وہی ہے کہ طالبان ان پہ احسان کر رہا ہے کہ ہم آپ کو قتل عام نہیں کر رہے فی الحال. صرف یہی حالت ہے افغانستان میں. جو شیعہ ہیں ان کی یہی پوزیشن ہے کہ طالبان ان کو فی الحال سانس دینے اور زندہ رہنے کی اجازت دے رہی ہے، اور لیکن کسی بھی وقت ان سے یہ اجازت واپس لے سکتی ہے کہ آپ کے لیے اب سانس لینا اور زندہ رہنا ممنوع ہے. تو اب یہ کوئی فتح ہے ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اسی طرح حماس اسرائیل، اس میں یہ شیعوں کے انوالومنٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. شیعہ کافی علاقے ہیں جو ان کو شیعوں کو خود ان کی مدد کی ضرورت ہے، ان کے لیے بیدار رہنے کی ضرورت ہے. شیعہ نوجوان ہمارے تعلیم میں بہت ہے علاقے ہیں ان میں کوئی تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں یہ شیعہ بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں ان کی روزگار نہیں ہے. ہماری توجہ اس پہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جو قوم ہے تعلیم میں، روزگار میں، فائنانس میں، ایجوکیشن میں، اور ان لحاظ میں یہ سب اقوام سے آگے بڑھیں. ان لحاظ سے سب اقوام سے یہ ہماری جہاد ہونی چاہیے. ہم ہمدردی کریں گے مظلوموں سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمدردی نہیں کریں گے. سمپتھی ہماری ہے، ہمدردی ہے مظلوم سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری زندگی چھوڑ دیں اور دوسروں کی لڑائی کو اپنا دیں. نہیں، ہم نواسب کے لیے، جماعت مخالفین کے لیے، ان کی ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہم نہیں لڑیں گے بھائی. یہ ہماری لڑائی نہیں ہے. وہ خود لڑنا چاہتے ہیں لڑیں بھائی. وہ خود کیوں نہیں لڑتے؟ مصر والے کیوں نہیں لڑتے؟ مصر کی حکومت کیوں نہیں لڑتی؟ سعودی کی حکومت کیوں نہیں لڑتی؟ ترکی یہ چھوٹے حکومت ہے، اردن کی حکومت ان کی مرض ہے، اسرائیل کے ساتھ بارڈر ہے، سعودی عرب کی بارڈر ہے، ہاں مصر کی بارڈر ہے. ہاں تو ہم شیعہ جو ہے اقلیت ہیں، ہم شیعہ ایک چھوٹی سی قوم ہے. ہم پہلے اپنی دفاع کر لینا. ہمارے مقدس مقامات ہے البقی، 4 ائمہ تارین علیہ السلام کی قبر ہے. شیعوں کو وہاں 70-80 سال سے وہاں زیارت کی اجازت نہیں ہے. کون شیعہ اس کو اجازت ہے کہ بقی کی زیارت کرے؟ ہے کسی کو؟ نہیں ہے. دور سے سلام کرنا وہ بھی مشکل سے، اللہ جانتا ہے. میں خود گیا ہوں وہاں پہ. جو ذلت شیعوں کے بقی میں دیکھیں، اسرائیل مسجد اقصی میں، مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. مسلمانوں کو فل آزادی ہے، مسجد اقصی میں نماز پڑھیں، نماز جمعہ پڑھیں، خطبہ دے دیں، جو بھی ان کو کلی اجازت. حالانکہ وہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مقدس مقام ہے، لیکن اس نے مان لیا کہ بھئی چلو یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں مسجد اقصی. حالانکہ وہ مسجد اقصی نہیں ہے اور وہ قبلہ بھی نہیں ہے. قبلہ قدس تھا، بیت المقدس تھا، قبلہ مسجد اقصی نہیں تھا. یہ لوگوں کی بے وقوفی ہے. بہرحال لیکن وہاں پہ آزادی ہے. اور شیعہ تم بھول گئے ہو، بے وقوف ہو. تمہیں بقی کی زیارت کی اجازت نہیں ہے. تمہارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے قبور کو مسمار کر چکے ہیں، اور تمہیں وہاں پہ مشرک کہہ کے، اللہ جانتا ہے علماء کو تپڑ پڑتے ہیں. شیعہ مولوی ادھر جاتے ہیں نا مجتہد، ان کو تپڑ مارتے ہیں. یہ سعودی جو ادھر انٹیریئر منسٹر کے 2 تبلیغی ہوتے ہیں، تپڑ مار کے وہاں سے نکل جاؤ یہاں سے مشرک. زیارت نہیں کرنے دیتے. وہ دور سے کھڑے ہو کے مشرک، اور وہ زیارت بھی پڑھو تو فوراً منع کرتے ہیں کہ ادھر نہیں، شرک ہے. آپ جو لوگ حج گئے ہیں، عمرہ گئے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایرانی حجاج کی کتنی ذلت ہوتی ہے بقی میں. وہ سب لوگ جانتے ہیں. کیوں ایسا ہو؟ دیکھو، تم پہلے اپنا قبلہ جو ہے، اپنا قبلہ آزاد کرو، پھر دوسروں کے قبلے کی بات کرو. تم جب خود سب سے زیادہ مظلوم تم خود ہو، اور تم پہ ظلم کون کر رہا ہے؟ وہی ظلم کر رہا ہے. یہی فلسطینی، اللہ جانتا ہے سن 1991 میں صدام کے اسپیشل فورسز میں یہی سب فلسطینی تھے. انہوں نے کربلا میں حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حرم میں، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے حرم میں اتنے شیعوں کو انہوں نے قتل عام کیا کہ بے حساب. یہ لوگ نہیں جانتے یہی فلسطینی تھے سن 1991 میں کہ انہوں نے کیا قتل عام کیا شیعوں کا. بھول گئے ہیں آپ لوگ
جائیں. سن 2003 میں امریکہ نے جب صدام پہ حملہ کیا تھا، اس کے سب سے بڑے فدائی فورس کون تھے؟ فلسطینی تھے، صدام کے. آج بھی فلسطینی وا صدامہ کہتے ہیں کہ صدام کہاں ہے. نہیں کہتے یا علی خامنئی، نہیں کہتے یا صدام کہاں ہے، ہمیں بچا دے اسرائیل سے. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو ہے عام شیعوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ تمہاری لڑائی نہیں ہے. تم اپنی جو ہے اپنی توجہ اپنی قوم کی طرف کرو. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے ہماری سمپتی نہیں، ہمدردی نہیں ہے، ہمدردی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بم پڑتا ہے ہاسپٹل پہ، ایک بم پڑتا ہے کسی اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ، وہاں پہ لوگ نہتے لوگ مرتے ہیں. یہ ہر انسان کو اس کا درد ہوتا ہے. لیکن یہ ہماری اور آپ کی لڑائی نہیں ہے. اس میں مداخلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ مداخلہ خود کرے، سعودی عرب کر لے. پیسے کم ہیں اس کے پاس، پیسے بلینز ٹریلینز کے پاس. مصر کر لے، ترکی کر لے. یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کو کیا ہو گیا؟ یہ ہمارے وہی لوگ جو ہمیں مارتے ہیں، ہم ان کے لیے کیوں اپنا سینہ اپنا آگے کرنا، گولی اپنے سینے پہ لے لیں؟ نہیں، ہماری کوئی ضرورت نہیں. تو عرض یہ ہے میرے عزیزوں، ہمارا مشن کیا؟ ہمارا مشن ہے البقی. ہمارے جو مقدس مقامات ہیں، جو قبلہ مخروبہ ہے، اس کو بنائیں. ہمارا یہ مشن، اپنی قوم کی خدمت کریں. جو علاقے ہمارے پاکستان میں محاصرہ ہیں، افغانستان میں محاصرہ ہیں، ان کی ہمیں مدد کریں، ان کی مدد کریں. اللہ جانتا ہے اسرائیل 1000 مرتبہ بہتر ہے نواسب سے. اسرائیل ہم پہ رحم کر سکتا ہے، نواسب ہم پہ کبھی رحم نہیں کریں گے. کبھی وہ ہمارے بچوں کو زندہ ذبح کریں گے. نواسب حماس پہ رحم نہ کرو، بے وقوفو، سادہ لوگو، ان پہ رحم نہ کرو. تو اپنے دشمن کو پہچانو، نہ اسرائیل آپ کا دوست ہے اور نہ حماس آپ کا دوست ہے. ان آپس میں لڑائی ہے، ان کے آپس میں انوالو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے قوم کی پرائیورٹیز، اپنے قوم کے جو منافع ہے اس کو مد نظر رکھنی چاہیے. جی بسم اللہ. مزید کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی، وہ ایک نا کوشچن ہے کہ جو آپ کے ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں، وہ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کو گھوڑے نکالتے ہیں. سر یہ کلچر ہے بھائی. یہ کوئی ریلیجس، یہ کوئی مذہبی روایت نہیں ہے، یہ کوئی مذہبی فریضہ نہیں ہے. یہ پاکستان ہندوستان میں یہ ایک رواج ہے، ایک رسم ہے. اچھا جی. ہاں. اور جو سر یہ نیچے بیٹھ کے جب میں تو سنی مسجد میں ہی پرے کری ہے زیادہ، جب بیٹھ کے وہ جو انگلی کھڑی کرتے ہیں شہادت کی، جب وہ اتحیات پڑھنے کے بعد وہ جو شہادت دیتے ہیں، تو وہ جائز ہے کہ وہ کوئی نہیں؟ یعنی شیعہ مذہب میں یہ نہیں ہے. شیعہ مذہب میں اس کا حکم نہیں ہے کہ انگلی اوپر کر دو. جی ہاں. اچھا جی. اور بیسٹ ٹائم دعا کا کون سا ہے پریئر کے اندر جب آپ پریئر کر رہے ہیں؟ بیسٹ سجدے میں جی، سجدے میں. جی ٹھیک ہے جی. اچھا ایک نا وہ ایک فائنل کوشچن. جی ایز اے سیکھ، وہ بھی مونوتھیسٹک ریلیجن ہے جیسے، ہے نا، وہ ایک بھگوان کو مانتے ہیں نا، تو انہوں نے کبھی کوئی توہین نہیں کری کسی پروفٹ کی، نام وہ زیادہ جانتے ہیں ان کے بارے میں. تو ان کے لیے کوئی فرگیونیس ہو سکتی ہے؟ اب لائک میرے کو پتا ہے کہ یہ کافی جی بالکل. جن لوگوں دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں، ان کے تعلیمات میں یہی ہے کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے حق کا، اور وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، یہ قرآن اس بات طویل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کر دیتا ہے. جن کو پتہ نہیں ہے، اب جن لوگوں کو پتہ چل گیا اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں، تو وہ ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان پہ رحم بھی کر سکتا ہے، ان کی بخشش بھی کر سکتا ہے، ان کو جنت بھی لے کے جا سکتا ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. اوکے، کافر ہی کیوں نہ ہو. اوکے، تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے. بہت مہربانی آپ. خدا حافظ. بہت مہربانی.